کامران صاحب، بہت بار ایکسپوز ہو چکا بھارت، اور بار بار رپورٹس آتی ہیں، جو کریڈیبل ادارے ہیں وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں، جو یو این کی جو کمیٹیاں ہیں، ذیلی کمیٹیاں، وہ بھی رپورٹیں تو جاری کرتی ہیں، لیکن بھارت کو روکنے کا کوئی طریقہ کار کہیں پہ کوئی ایسا عملی قدم، کوئی ایسی ایک کمٹمنٹ دنیا کی نظر نہیں آتی کہ وہ ان کو مائنارٹیز کے خلاف پراکسی جنگیں کرنے کے خلاف کہیں روک سکیں؟ ایسا ہے کہ اگر تو کسی ملک نے دوسرے ملک کو روکنا ہو تو آپ کی تیاری جو ہے، آپ کی ہر وقت تیاری جو ہے وہ ڈیٹرنس ہوا کرتی ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی اقلیتیں اس ملک میں ہیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ مذہب کا ہمارا جو ہے رشتہ ہے، تو بھی اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی مضبوطی ہے، آپ کے ملک کی مضبوطی ہے، آپ کی معیشت کی مضبوطی ہے، آپ کے دفاع کی مضبوطی ہے، آپ کے ملک کے اندر امن ہے، اور آپ کے ملک کے اندر ہر چیز قانون کے مطابق ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی وہ اس اقلیت کو جو ہم سے ہم مذہب ہے، ہمارے ساتھ ہم مذہب ہے، ان کو طاقت دے گی، ان کو حوصلہ دے گی. اور دنیا اس میں اس وقت ان کو روکے گی جب ان کا کوئی اپنا مفاد ہوگا. دنیا بغیر مفاد کے دوسروں کے جھگڑوں میں نہیں لیکن پڑتی. کامران صاحب آپ یہ آپ کو دیکھیے کہ اپنی جو طاقت ابھی جو کرسمس تھا اس پہ جو مسیحی برادری ہے ان کو چھٹی بھی نہیں دی گئی، مطلب وہاں تو کوئی بھی محفوظ نظر نہیں آتا. وہ بالکل ایسا ہے کہ اس میں ہمارے ہاں جو ہے اس سب کانٹیننٹ میں پالیٹکس جو ہے وہ شاید ایکسپلائٹ کرنے کا نام رہ گیا ہے، اور انڈیا میں ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کو جو ہے نا وہ نشانہ بنا کے، یا مسلمانوں کو یا باقی اقلیتوں کو نشانہ بنا کے اس میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اقتدار میں قائم رکھا ہوا ہے. میں مودی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. جی. تو ان کے ہاں جو ہے نا وہ جب تک وہاں کا عوام جو اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرے گا کہ وہاں ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہاں سب لوگ جو ہے امن چین سے رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا مذہب کا احترام کریں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ وہاں پہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. کامران صاحب، جو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایک کوشش ہے، اور اس میں حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے اپوزیشن کو، جس پہ جو تحریک تفضیان پاکستان ہے اس نے رضامندی کا اظہار بھی کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کہیں سنجیدگی سے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ملک کے اگر 5 بڑے بیٹھ جائیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج کی کال ہے وہ واپس لی جائے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں میں مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ نکالوں گا. کیا دیکھتے ہیں آپ اس کا نتیجہ جو ابھی ایفرٹ ہو رہی ہے؟ رانا صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں، اس ملک میں چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، اور آپ کہتے ہیں چوہا بلی اکٹھے بیٹھ جائیں تو امن ہو جائے گا. تو یہ بات تو بڑی ٹھیک ہے، یہ رانا صاحب ہی کر سکتے ہیں اتنی خوبصورت بات، مگر اس کے لیے جو ہے وہ ماحول بنائیے. نہ وہ ماحول بنا رہے ہیں، پی ٹی آئی ماحول بنا رہی ہے، نہ گورنمنٹ ماحول بنا رہی ہے، یا گورنمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ماحول بنا رہے ہیں. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ہم اگر پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں تو ہم کو ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم فیئر اور فری الیکشن، کوئی ون ون سچویشن، اور کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے نا سیٹل کر لیں کہ جو بھی دستور ہوگا، جو بھی قانون ہوگا، اس کے مطابق ہم چلنے کا ساری پارٹیاں عہد کرتی ہیں. یہ ایک نیا مساق ہوگا ہمارے درمیان، اور سب اس کے اوپر ایگری کریں اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں. اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنا وقار کھو رہے ہیں دنیا میں، ہم اپنی معیشت کھو رہے ہیں دنیا میں. لوگ جو کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. ہم ابھی تک جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہیں. ہم کو $1 بلین کے لیے جو ہے نا ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. تو جو کہ کسی عام فرد سے بھی جو ہے نا وہ بارو کیے جا سکتے ہیں، یا ہمارے کسی فرد کے پاس بھی جو بڑے امیر لوگ ہیں ان کے پاس سے بھی نکل سکتے ہیں. تو جب کسی ملک کے ایسے حالات ہوں اس میں جو ہے اسپیشل کیئر کرنی چاہیے ملک کے لیے، اور یہ کمٹمنٹ ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ اس ملک میں کریں گے دل کے ساتھ. یہ نہیں، اب باقی تو دونوں فریق کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں. عمران خان صاحب والے بھی یہی کہتے تھے، بعد میں جب فارغ ہو کے انہوں نے کہا میں بے بس وزیر اعظم تھا، اور ملک کا والد پتہ نہیں کون ہوا.
تھا. یہ بھی اب اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جب فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد جو نا پھر پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. کوئی ایسا بندہ بٹھانا چاہیے. بلاول زرداری صاحب نے یہ دیا تھا آپشن کہ جس کی کریڈیبلٹی ہو, اور وہ صدر زرداری کا نام پیش کرتی ہیں کہ انیبلنگ انوائرمنٹ اور ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ کے اگر ایشوز ہیں تو کوئی ایک ایسا شخص بیٹھ جائے. آپ کو لگتا ہے کسی ایک شخص کے ایسے کسی شخص کی موجودگی سے اور اس کے بیٹھنے سے معاملہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کی ایسے شخص کی بیٹھنے سے معاملہ بہتر ہو سکتے ہیں, مگر سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ آیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہے یا نہیں. یہ آپشن پر پی ٹی آئی کا ہوگا کہ پی ٹی آئی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ان کے بیٹھنے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ اس حکومت کو سہارا دی پیپلز پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی آج ہٹ جائے, بظاہر جو ہے باقی تو سارا ہے, مگر بظاہر یہ پیپلز پارٹی اگر ہے تو اس کے بعد حکومت جو ہے دوسرے قائم نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات آپ کریں کامران صاحب. آفتاب صاحب, حقیقت کے باوجود اگر پی ٹی آئی چاہے تو یقیناً ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. وہ ویسے بھی کے حوالے سے معاملات فہمی کے حوالے